وہ قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا، وہ قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا۔ علم و دانش کا جہاں تھا، صاحب اسرار تھا، سیدی و مرشدی خود قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا، وہ قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا، وہ قافلہ سالار تھا۔ عشق کے آداب سے آگاہ تھا پیر مغاں، ہو گیا وابستہ اس تحریک سے ہر نوجوان، قافلہ بنتا گیا گویا ہجوم عاشقاں، وہ محبت تھا سراپا شجر سایہ دار تھا، قافلہ سالار تھا، وہ قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا، وہ قافلہ سالار تھا، وحدت امت کا تھا وہ باوفا پیغام بر، لے چلا دشوار راہوں کے لیے عزم سفر، مشکلوں کے سامنے تھا ہر قدم سینہ سپر، عشق سرکار دو عالم سید ابرار تھا، قافلہ سالار تھا، وہ قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا، وہ قافلہ سالار تھا، اگر آج سے 70 سال پہلے پیچھے جائیں آپ، 70-80 سال پہلے، تو ایک بہت بڑی ایک ریجنگ بیٹل آپ کو نظر آتی ہے دو اکنامک سکولز آف تھاٹ کے درمیان۔ ایک طرف آپ کو کمیونزم نظر آتا ہے اور دوسری طرف آپ کو جو ہے کیپٹلزم نظر آتا ہے، اور اس دو کیمپس کی جنگ کے اندر آپ کو سید ابو العلا مودودی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اسی سے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب سے، کہ مولانا مودودی نے یہ جو کیپٹلزم ہے اور کمیونزم ہے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو کلی طور پر ریجیکٹ کیا ہے، یا اس کو کلی طور پر ایکسیپٹ کیا ہے، یا بیچ میں ایک تیسری راہ بنائی ہے اور اپنا ایک اور اسلام کا آلٹرنیٹیو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے؟ تو اس پہ ڈاکٹر اکرم صاحب کچھ اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہاٹ ٹاپک ہے معاشیات آج کے دور کا، اور انہوں نے کہا کہ آج سے 70 سال پہلے یہ ہاٹ ٹاپک تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں 1400 سال پہلے بھی یہ ہاٹ ٹاپک تھا، اس لیے کہ ابرا کا لشکر جو آیا تھا مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، اس کے پیچھے بھی ایک معاشی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ اپنا جو بازار قائم کیا اور جس کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہوا۔ لوگ بدستور جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں کاروبار کے لیے آتے تھے، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی تھی، اور جس کا نتیجہ اصحاب الفیل کی صورت میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو گویا یہ جنگ شاید صدیوں نہیں ہزاروں سالوں سے جاری ہے جو معاشی حوالے سے، اور آج کا دور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ حاوی ہو گیا اس لحاظ سے۔ اور یہ جو جدید دور کی معاشیات ہے، اگر اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پہ دور جدید کی معاشیات، جس کا آغاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈم سمتھ سے ہوا،
ویلتھ آف نیشنز جب انہوں نے لکھی اور اس کو آگے بڑھایا، پھر رابنز نے، مارشل نے، اور رابنز نے جو تبدیلی کی ہے معاشیات کے اندر، اس نے اس کا رابطہ بالکل اخلاق اور جو آپ کہیں کہ اس سے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو معاشی نظاموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ 1776 میں ان کی کتاب آئی ہے ایڈم اسمتھ کی، 18ویں 19ویں صدی میں پھر مارشل اور ان کے بعد پھر رابنز، اور رابنز کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا اخلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہمارا مسئلہ صرف معاشی مسئلہ ہے، اور معاشیات کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے، ہمیں کسی چیز کے گڈ یا بیڈ ہونے سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ معاشی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اکنامک پرابلم ریز ہو رہا ہے، تو وہ ہمارا مسئلہ ہے، اسے ہم نے اکنامکس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو گویا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشیات جو ہے اس کا اخلاق کے ساتھ جو ہے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے سوسائٹی اور سوشل سسٹم کے ساتھ جو تعلق ختم ہوا ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ اور جس دور میں مولانا نے لکھنے کا آغاز کیا ہے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کشمکش کی انتہا کا ایک دور تھا کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ کمیونزم جو ہے اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف نظام سرمایہ داری کی جو ایک طرح سے کہیں کہ حشر سامانیاں ہیں جو وہ اپنے عروج کے اوپر تھیں۔ اور اس دور کے اندر پھر جس انداز میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے کام شروع کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ترجمان القرآن میں لکھنا شروع کیا، اور بعد میں یہ تحریریں جو ترجمان القرآن میں وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات کے اوپر چھپتی رہیں، بعد میں معاشیات اسلام کی صورت میں، اسلام اور جدید معاشی نظریات کی صورت میں، اور دیگر کتب کی صورت میں جس میں اسلام اور ضبط ولادت جو ہے وہ بھی موجود ہے، مسئلہ ملکیت زمین بھی مولانا کی جو کتابچہ ہے اس حوالے سے بڑا بھرپور، اور ان کے بعد ان کی جو فکر اور سوچ کو لے کر جس طرح سے ان کے شاگردوں نے آگے کام لے کر بڑھے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی جو ایک طرح سے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس فکر کو آگے بڑھایا ہے، اور اسی طرح سے پروفیسر خورشید احمد اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان نظاموں کے اوپر تنقید کی ہے اور اس کے بعد اسلامی نظام معیشت کا کے خد و خال پیش کیے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو آپ کو نظر آئے گی مولانا کی پوری فکر کے اندر آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ مولانا نے ایک تو یہ کیا کہ تمام نظاموں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو الگ الگ کر کے نظام کے طور کے اوپر دیکھیں، بلکہ ایک اسلامی تصور حیات پیش کیا ہے۔ اس اسلامی تصور حیات کے اندر اس معاشی نظام جو ہے اس کا ایک جزو ہے، وہ کل نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور ہو یا یہ 17ویں 18ویں صدی کے بعد کے جو ادوار ہیں، اس میں معاشی نظام پوری زندگی کے اوپر حاوی ہو گیا، اور باقی پورا نظام جو ہے اس معاشی نظام کے گرد گھوم رہا ہے، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، وہ تعلیمی نظام ہو، وہ عدالتی نظام ہو، یا وہ سماجی اور ثقافتی نظام ہو، یا تہذیب و ثقافت ہو، یہ سارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں جسے آپ معاشیات کہتے ہیں۔ لیکن سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کا جو کارنامہ جدید دور کے اندر ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام حیات کی بات کی ہے، اور اس کے اندر ان اجزاء کو جو ہے اس کے ساتھ سمویا ہے، اور اس کے اندر کسی چیز کو الگ سے ہم کہیں کہ یہ الگ سے یہ نظام اٹھا کے یہ پڑا ہوا ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ پڑا ہے اسلام کا ثقافتی نظام، نہیں، بلکہ سب آپس میں جو ہے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اور دوسری بات مولانا کے حوالے سے جو میں عرض کروں گا کہ مولانا کے ہاں مروبیت کہیں نہیں ہے کہ آپ ویسٹ سے جو ہے مروب ہو گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو رائٹرز ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ وہ مروب ہو کر لکھ رہے ہیں، اور مغرب کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، تو مربوطیاں ان کی تحریروں سے جو ہے وہ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ لیکن سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی تحریریں ہیں اسلام اور تہذیب حاضر کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا، اور تنقیحات لکھی، دیگر کتب لکھی ہیں، اس کے اندر یہ بات آپ کو بہت ہی واضح طور پہ نظر آئے گی کہ وہ مغرب سے بالکل جو ہے وہ مروب نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اپنا جو سٹینڈ ہے اسلامک پرسپیکٹیو کے اندر اس کو لیا ہے اور اس کو لے کے چلے ہیں۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے اسلام اور جدید معاشی نظریات کے اندر،
انہوں نے جہاں پہ نظام سرمایہ داری کے اوپر بات کی ہے، نظامی اشتراکیت کے اوپر بات کی ہے، فاشزم کے اوپر بات کی ہے، اور ان سارے نظاموں کا بھرپور جو ہے محاکمہ کیا ہے۔ اور اس میں بھی ایک چیز اور پیش نظر رہنی چاہیے کہ مولانا نے کی جو تنقید ہے وہ حقیقی معنوں میں تنقید ہے۔ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اچھے پہلو اور برے پہلو دونوں کے اوپر آپ بات کریں۔ تنقید اور کریٹیسزم سے مراد یہ ہوتی ہے۔ اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نظاموں کی جو خوبیاں ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہے، لیکن اس کے بعد ان کے جو بقیہ ادھیڑے ہیں اور اس نظام کا پورا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر کے دکھایا ہے، جس کے اندر بتایا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی جو کیفیت ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہیں، آپ پروفیسر خورشید احمد صاحب کا ایک مضمون ہے جو میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، یہ سن 2003 میں چھپا تھا، اور ابھی پروفیسر خورشید صاحب کا ایک آرٹیکل ستمبر کے شمارے میں آپ کو اشارات کے موضوع کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ دنیا میں ان نظامی سرمایہ داری نے کیا گل کھلائے ہیں۔ وہ بات جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 40، 45 اور 50 اور 70 سال پہلے جو وہ بات لکھ رہے تھے، آج دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے دنیا جو ہے کہ 7 ارب انسانوں کی دولت ایک طرف ہے، اور صرف 1% جو دنیا کی آبادی اس کی دولت ان سے زیادہ ہے۔ آج وہ نتائج جو ہے نظام سرمایہ داری مسلسل جس طرح سے ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آج سے یعنی اس زمانے میں 60-70 سال پہلے جب وہ لکھنا شروع کیا اس موضوع کے اوپر اور اس کے جو نتائج بتائے، آج وہ دنیا اپنی آنکھوں سے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے اس کے ہر پہلو کے اوپر بات کی ہے، اور پورا وہ نظام معیشت جہاں پہ قرآن کی معاشی تعلیمات سے لے کر، اور اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام کی معاشی نظام تعلیمات ہوں، قرآن کی معاشی تعلیمات ہوں، اسلام اور سرمایہ داری کا جو فرق ہے، ملکیت زمین کا مسئلہ ہے، معاشی زندگی کے جو اصول ہیں، غرضے کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان کے اوپر مولانا نے تفصیل کے ساتھ لکھا، اس کے اصول بیان کیے، اور اس کے نتیجے میں واضح کیا کہ اسلامی نظام زندگی اور اس کا معاشی پہلو جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اور قرآن و حدیث کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق قائم ہوگا، وہ ان دونوں نظاموں کے مقابلے میں بہترین نتائج جو ہے وہ عطا کرے گا۔ وہ نتائج جو کہ دنیا نے شروع میں بھی دیکھے، جب اسلامی نظام زندگی نافذ ہوا، خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کے بعد کے ادوار ہیں، جب بھی اس نظام کو جو ہے نافذ کیا گیا تو اس کے نتائج دنیا نے دیکھے کہ دنیا سے غربت بھی ختم ہوئی اور افلاس کا خاتمہ ہوا، اور یہ جتنے مسائل ہمیں جدید دور کے اندر نظر آتے ہیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ اسلامی نظام معیشت نے کر کے دکھایا۔ اور مولانا نے اپنی تحریروں کے اندر یہ ثابت کیا کہ آج بھی اگر ہم اس نظام کو نافذ کریں تو اس کے نتیجے میں جدید دور کے جتنے معاشی مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ تو گویا یہ معاشی نظاموں کا وہ تجزیہ ہے جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں کیا ہے۔ ماسکو میں ہو گیا ہے اشتراکیت کا خون، مٹ گیا نیو یارک میں سرمایہ داری کا فسون، ختم ہو کر رہ گیا الہاد کا ہے اب جنون، روبرو اہل خرد کے فکر کی الغار تھا۔ لیکن ڈاکٹر عتیق صاحب، اگر آپ اس کو دیکھیں فرام ویری پریکٹیکل پرسپیکٹیو، ہمارے سامنے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے بہت پریکٹیکل پرابلمز ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کافی لوگ جو ہیں انٹرپرینور بننا چاہیں گے، کافی لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں گے، تو جو ایک عام انسان ہے اس کو جو ٹھیک ہے کچھ معاشرے کا طبقہ ہے جس کو گریٹر فلسافیکل ڈیبیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی جو ضرورت تھی وہ مولانا مودودی نے پوری کر دی، لیکن جو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں، یعنی کہ عام نوجوان ہے اگر اس سے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس کو بینک سے رجوع کرنا پڑے گا، کوئی مڈل انکم انسان ہے نوکری کرتا ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ انشورنس ہوتا ہے، تو کیا مولانا مودودی نے انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی کوئی آلٹرنیٹیوز، کوئی سولوشنز دیے ہیں، کوئی بات کی ہے کہ جی ایک ڈے ٹو ڈے افیئرز میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کے کیا سولوشن ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو
بات رکھی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ایک انسان کو جو مسائل آتے ہیں، اور آج اگر ہم جائزہ لیں تو نظام غلط خود پر استوار ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے بلکہ جب مغربی اقوام نے اسلامی دنیا پر تسلط قائم کیا اور بیشتر ممالک کو اپنا غلام بنا لیا اور وہاں اپنا نظام اور اپنے انسٹیٹیوشنز متعارف کرائے، اور جیسے بینکنگ کے ادارے قائم ہوئے، انشورنس کمپنی آئیں، اور ان سب میں سود اور ربا کا چلن تھا جس کے تحت یہ ادارے کام کرتے ہیں۔ ابتداً جو مسلمانوں کا ری ایکشن تھا وہ اس نظام سے دور رہنے کا تھا، اس سے بچنے کا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ذہنی مرعوبیت میں تھا، اور اس نے یہ کوشش کی، اس میں اسکالرز مذہبی نوعیت کے بھی تھے اور جدید تعلیم یافتہ بھی، کہ یہ ثابت کریں کہ یہ بینک کا جو سود ہے یہ ربا کی تعریف میں نہیں آتا، اور یہ نظام تو بڑا لوگوں کے لیے بھلائی کا ضامن ہے، اور لوگوں کے کاروبار اور سارے معاملات اچھے انداز میں اس کے ذریعے چل سکتے ہیں۔ مولانا محترم نے اس ربا کے موضوع پر ایک بہت جاندار انداز میں تمام جو دلائل دیے جاتے ہیں ربا کے حق میں یا سود، بینکنگ کے سود کے حق میں، ان کا تنقیدی جائزہ لیا، ان کا جواب پیش کیا، اور وہ جواب اتنا مدلل تھا کہ اس کا جواب پھر کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور مولانا کی کتاب سود جو ہے اس میں جتنی ویسٹرن فلاسفرز نے بینک انٹرسٹ کے جواز کے لیے عقلی دلائل دیے کہ پروڈکٹیوٹی تھیوری ہے، ایبسٹیننس تھیوری ہے، مختلف چیزیں پیش کی، ان میں سے ہر ایک کا رد پیش کیا۔ اور قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو بیع اور ربا میں کیا فرق ہے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ تو یعنی شریعت کی روشنی میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ ہمیں اصطلاحات سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، اگر اس میں وہ بنیادی جسے کہا جائے کہ نوعیت پائی جائے گی جو ربا کی ہے تو وہ حرام ہی ہوگا اور ربا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ متبادل لوگوں نے یہ سوالات بھی کیے جو رسائل و مسائل کے مختلف جگہوں پر پیش ہوتے رہے، اور ان کو شامل بھی کیا گیا ہے معاشیات اسلام میں بھی اور دوسری جگہوں پر، کہ ہم پھر کیسے کام چلائیں۔ تو اس میں مولانا نے ایک اصولی نقشہ پیش کیا۔ عملی طور پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بینک کا پورا ایک نقشہ تیار کر کے دے دیا، لیکن وہ اصول بتائے ہیں کہ اگر ذاتی ضروریات کے لیے قرضہ لینا ہے اپنے مسائل کے لیے تو کس طرح سے ہو سکتا ہے، اگر کاروباری مقاصد کے لیے فائنانسنگ چاہیے تو وہ مضاربت کے طریقے پر ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ ایک فکس ریٹرن لیا جائے انٹرسٹ کے نام پر، اگر حکومتوں کو قرضہ لینا ہے تو اس کے لیے میکینزم کیا ہوگا، اگر بین الاقوامی لین دین ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو وہ بنیادی اصول واضح کیے، اور یہ سوال جو کیا جاتا تھا کہ کیا سود کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے، تو مولانا محترم نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ یہ سوال بذات خود ایک غلط سوچ پر مبنی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ ایک بہت مفید چیز کو انہوں نے حرام قرار دے دیا کہ جس کے بغیر انسانیت کا کام نہیں چل سکتا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ربا حرام تو ہے لیکن اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سوچ پر چل رہے ہیں۔ پھر مولانا محترم کے جیسے میاں اکرم صاحب نے بھی کہا کہ جو ان کے سوچ کے تحت تیار ہونے والے افراد تھے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے 1959 میں پہلی کتاب بلا سود بینکاری لکھی، جس میں پورا ایک نقشہ دیا کہ سود کے بغیر بینک کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر آگے مختلف افراد نے نقشے پیش کیے، اور الحمدللہ ادارے قائم ہوئے، اور 1963 سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بنیادوں پر ادارے قائم ہوئے۔ جیسے مصر میں
تجربہ ہوا اخوان المسلمین کے سوچ کے تحت یہ افراد تھے، ڈاکٹر احمد النجار صاحب، انہوں نے علاقوں میں کمیٹیاں بنائیں کہ جس کے پاس زائد پیسہ ہے وہ ان کمیٹیوں کے پاس جمع کرائے، اور جسے کاروباری مقاصد کے لیے چاہیے سرمایہ وہ شراکت کی بنیاد پہ لے اور منافع میں ایک شریک کرے۔ تو یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا، اور یہ تجربہ ایک جگہ سے نکل کر مت قمر نام سے ایک قصبہ تھا، وہاں سے پورے مصر میں پھیل گیا، اور حکومت نے جب اس کو مقبول ہوتے دیکھا تو ایک ناصر سوشل بینک بنایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ اسلامی بنیادوں پر کام کرے گا۔ تو اب کیونکہ ایک سرکاری انتظام ہو گیا ہے تو یہ پرائیویٹ جو کمیٹیاں ہیں ان کو اس میں ضم کر دیا جائے، اور اس بہانے سے ان کمیٹیوں کو ختم کر کے اور کچھ عرصے بعد ناصر سوشل بینک کو بھی سودی بنیادوں پر کر دیا۔ تو حکومت نے ایک جان بوجھ کے اس تجربے کو ختم کیا، لیکن اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اسلامی اصولوں میں یہ قوت موجود ہے کہ اگر اس کو نافذ کیا جائے تو لوگوں کو زیادہ خوشحالی مل سکتی ہے۔ اور الحمدللہ اب اسلامی بینک پاکستان سمیت بہت سارے اسلامی ملکوں میں اور کچھ غیر اسلامی ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ جو علمی کام ہے وہ اسی فکر سے تیار شدہ افراد نے مہیا کی، اور وہ تجربہ ایسا ہے اس میں اگرچہ ظاہر پرفیکشن نہیں ہے، لیکن مختلف ادوار میں جب کہ فائنینشیل کرائسس آئے تو ان اداروں نے اپنی اسٹرینگتھ کو ظاہر کیا، اور مغربی جو مفکرین ہیں وہ بھی اب اپنی نجات ان اصولوں میں دیکھتے ہیں جو ان کی تحریروں سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کی بات کو سمرائز کروں تو کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جو تھیری پیش کی ہے اس تھیری پہ پہلے چند سالوں میں 1960s تک میں جو ہے کچھ اس کے ایکسپیریمنٹس ہو گئے، اور وہ کامیاب ایکسپیریمنٹس تھے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تھیری نہیں ہے صرف بلکہ پریکٹیکل بھی ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ آج جو ہے جب بھی فائنینشیل کرائسس آتے ہیں تو اسلامک فائنینس کی اسٹرینتھ اور ابھر کے سامنے آتی ہے۔ آپ میں سے شاید کافی لوگوں کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ اب کے اندر بھی اسلامک فائنینس کا ایک ڈویژن ہے، IMF کے اندر بھی ہے، اور اگر اسی کو میں اگر مزید بڑھاؤں ڈاکٹر سلمان صاحب کی طرف، آپ تینوں ماشاء اللہ سے اکیڈیمیا کے اندر ہیں، تو آپ کے پاس بھی ڈفرینٹ ای میلز آتی رہتی ہوں گی ورلڈ بینک سے، IMF سے، کہ جی اب نئی چیز شروع ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل فائنینس۔ تو ورلڈ بینک کی اب فنڈنگ ملتی ہے آپ کو، IMF کی فنڈنگ ملتی ہے سوشل فائنینس پہ ریسرچ کرنے کے لیے۔ تو کیا مولانا مودودی کی فکر کے اندر بھی کوئی سوشل فائنینس اور اس کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور سب سے پہلے منتظمین کا شکریہ کہ انہوں نے مدعو کیا اس کانفرنس میں۔ یہ آپ نے بڑا اچھا پہلو ہے جس کی طرف ڈسکشن کو بڑھایا ہے۔ سوشل فائنینس کی ابھی آج کل بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو غربت بہت سے ممالک میں بڑھ رہی ہے، انیکویلٹی آف انکم یعنی کہ آمدنیوں میں غیر مساوات وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک ادارہ ہے آکسفیم، وہ ہر سال ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، اور جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کے پاس جتنی مال و دولت ہے تو اس میں سے اگر آدھی مال و دولت کو ہم دیکھیں کہ کتنے امیر لوگوں کے پاس یہ جمع ہے، تو انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ بتایا کہ تقریباً کوئی اتنے لوگوں کے پاس دنیا کی آدھی دولت ہے کہ ان کو آپ ایک جہاز میں لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور زیادہ غیر مساوات بڑھی، اور زیادہ انکم انیکویلٹی بڑھی، اور پھر یہ تعداد جو جہاز میں آ سکتی تھی کم ہو کے اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بس میں آ سکتی ہے۔ اور اگر اسی طرح سے انیکویلٹی آف انکم بڑھتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ صرف چند افراد جو ایک گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہو جتنی کہ دنیا کے آدھے لوگوں کے پاس ہے۔ تو یقیناً پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا کہ اکنامک گروتھ تو بہت ہوئی ہے، بہت سارے کنٹریز نے بہت زیادہ گرو کیا ہے، خاص طور پہ یورپین ممالک نے، مغربی ممالک نے، مگر انیکویلٹی آف انکم یا انیکویلٹی آف ویلتھ ایک ایسا پرابلم ہے جس کو کیپٹلزم ابھی تک بھی سالو نہیں کر سکا۔ اور یہ پرابلم صرف ڈیولپنگ کنٹریز یعنی ہمارے جیسے جو غریب ممالک ہیں صرف ان کا ایک پرابلم نہیں ہے، بلکہ ویسٹرن یورپ کا بھی یہ پرابلم ہے، امریکہ کا بھی یہ پرابلم ہے، یہاں تک کہ چائنا کا بھی یہ پرابلم ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو غیر مساوات ہے اس کو دور کرنے کا اسلامی حل کیا ہو سکتا ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بھی لکھا، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں
عدم مساوات کو دور کرنے کے حوالے سے ان کو اجاگر کیا اور ان اداروں کی طرف نشاندہی کی کہ جو عدم مساوات کو دور کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا نظام. زکوٰۃ کے نظام میں کیا ہے کہ اس بات کا پہلے سے تعین ہے کہ کون شخص ہے جو زکوٰۃ دے گا اور کون شخص ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. اب جب ہم آج کے دور کا ٹیکس کا نظام دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ تو ٹیکس دے ہی رہے ہیں اور کئی دفعہ وہ اپنا ٹیکس بچا بھی لیتے ہیں، مگر غریبوں پہ بھی ٹیکس کا بوجھ پڑتا ہے. جبکہ زکوٰۃ کے نظام میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نصاب سے کم دولت ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی بلکہ آپ زکوٰۃ کے مستحق کہلائیں گے. تو یہ زکوٰۃ کا ایک بہت مفید نظام ہے اور اس کو بیان کرنے میں، واضح کرنے میں مولانا مودودی صاحب نے اپنا قلم اٹھایا. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پروگریسو انکم ٹیکسیشن، یعنی کہ آپ امیر لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگائیں اور غریب لوگوں پہ کم ٹیکس لگائیں، اس پالیسی کو بھی اپنایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی عدم مساوات بڑھ ہی رہی ہے. جبکہ زکوٰۃ کے نظام میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس ریٹ ہو، مگر لگایا ان لوگوں پہ جائے کہ جو واقعی میں زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور صرف ان پہ ہو کہ جو واقعی میں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے، جبکہ جو ماڈرن ٹیکسیشن ہے اس میں اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو ٹیکسیشن ہے، اگر ہم پاکستان کو یہ دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے یہاں جنرل سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، اس طرح کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جن کا زیادہ جو بوجھ ہے وہ عام عوام پہ پڑتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے پاس عشر کا بھی نظام ہے اسلامی معاشیات میں، کہ جو کوئی بھی زرعی پیداوار کر رہا ہے تو وہ اپنی پیداوار پہ بھی عشر دے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس اوقاف کا نظام ہے، اس کی طرف بھی مولانا مودودی صاحب نے کئی دفعہ نشاندہی کی کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اس کے پاس جاگیر ہے، تو صرف اس کا یہ مصرف نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی ضرورتوں پہ، اپنی خواہشات پہ ہی اس کو پورا کرے، اپنی خواہشات کے لیے اس کو روک رکھے، بلکہ وہ اجتماعی مسالے کے جو کام ہیں، اجتماعی مفاد کے جو کام ہیں، تو وہ ان کے لیے وقف بھی کر سکتا ہے، اپنی زمین کو، اپنی املاک کو. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسلامی تہذیب عروج پہ تھی تو کارپوریشن، جیسا کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام میں دیکھتے ہیں، اس کے برعکس اسلام کی تہذیب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوقاف کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ غالب تھا، اور لوگوں کے پاس اگر فاضل سرمایہ ہوتا تو وہ اس کو اجتماعی مفاد میں، اجتماعی مسالے میں خرچ کرنے کی طرف جو ہے راغب ہوتے تھے. تو یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا جو سوشل فائنانس کا سسٹم ہے تو اس میں کافی سارے ادارات ہیں جو کہ غریبوں کی فلاح کے لیے، اجتماعی مفاد اور اجتماعی مسالے کے لیے کام کرنے کے لیے موجود ہیں. جبکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اسلام کا افراد کی تربیت پہ زور ہے، اخلاقی اصلاح پہ زور ہے. مولانا مودودی صاحب ایک طرف تو یہ ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ایک فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، مگر وہ اس طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس آئیڈیل کی طرف لے کے جاتا ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فاضل سرمایہ ہے تو آپ اس کو کل الف یعنی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. یعنی صرف یہ آپ کا اپنا حق نہیں ہے بلکہ آپ ایک سیکنڈری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز پہ بھی جائیں. جبکہ ہم کیپٹلزم میں دیکھتے ہیں کہ صرف مارکیٹ بیس ایکسچینج پہ، مارکیٹ بیس ڈسٹریبیوشن پہ سارا زور ہوتا ہے. یعنی کہ اگر تو آپ کوئی اسکل پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کو امپلائمنٹ مل جائے تو وہ جو آپ کو سیلری ملے گی امپلائمنٹ میں، تو اس کے ذریعے سے آپ اپنی پرچیزنگ پاور کو جنریٹ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ کام نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے آپ کا کام چھوٹ گیا ہے، کسی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی آفت آ گئی ہے، تو سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی اس کے لیے جو ہے کوئی مداوع نہیں ہے. انشورنس کا جو سسٹم ہے اس پہ بھی مولانا مودودی صاحب تنقید کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انشورنس کا سسٹم ہے یہ بھی دیکھا جائے تو لوگوں کو اس لیے اپنانا پڑا کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، تو ان کو خود جو ہے وہ اپنے مال کو بچا کے رکھنا ہے. مگر جب وہ یہ مال بچا کے رکھتے ہیں، جب وہ خرچ نہیں کرتے، جب وہ سرمایہ جو ان کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں لگ پاتا کہ ان کو مستقبل کا اندیشہ ہے، مستقبل کا ڈر ہے، تو اس وجہ سے کساد بازاری بھی آتی ہے، اس وجہ سے مارکیٹس جو ہے کئی دفعہ پوری طرح سے جو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوا اس کو سیل نہیں کر پاتی ہیں. تو مولانا مودودی صاحب اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، مسلمان امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے کام کریں، اور اس طرح جو نیڈ فلفلمنٹ ہے، یعنی کہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ ہر ایک کے لیے پوری ہونی چاہیے. اس میں جو فیملی کا کردار ہے اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے کہ مولانا مودودی صاحب جو خاندان کا نظام ہے اس کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ مبذول کراتے ہیں کہ یہ بہت اہم ادارہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ اکنامکس ہے اس میں یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور خود بخود ہی جو ہے وہ
انکم ارن کرنا شروع کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کے پاس انکم زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے, سیونگ کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ خاندان کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ جب تک کہ ایک شخص ورکنگ ایج تک نہیں پہنچتا اس وقت تک خاندان ہی اس کی تمام ضروریات کا جو ہے وہ ذمہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو خاندان کے نظام کی جو اہمیت ہے معاشرت میں بھی اور معاشیات میں بھی, اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی, اور اس کو کمزور کرنے کے لیے جو فلسفے آئے یا جو اس طرح کے خیالات آئے اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ مبذول کی. اسلام اور ضبط ولادت, اسی طرح پردہ, اسی طرح بے حیائی جو ہے پروان نہ چڑھے, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ خاندان کے نظام کو مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بیسک سوشل سیفٹی نیٹ ہے. اور یتیم کی کفالت جس طرح قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں اس کی طرف نشاندہی ملتی ہے. تو مولانا مودودی صاحب نے قرآن اور احادیث میں جو بھی تعلیمات ہیں یتیم کی کفالت کے حوالے سے, غریبوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے, ان سب کو اجاگر کیا اور اخلاقی تربیت کی طرف بھی نشاندہی کی. اور اسلام کے جو ادارات ہیں ان ادارات کے ذریعے سے کس طرح اسلامی معاشرت میں سوشل فائنینس کو اور سوشل پروٹیکشن کو انشور کیا جا سکتا ہے, ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کی. مٹ گیا نیو یارک میں سرمایہ داری کا فسوں, ختم ہو کر رہ گیا الہاد کا ہے اب جنوں, روبرو اہل خرد کے فکر کی الغار تھا. آکسفیم جو ہے افریقہ اور پاکستان اور اس طرح کے ممالک, غریب ممالک میں جو ہے آپریٹ کیا کرتی تھی. آپ کے سامنے وہ گزرا ہوگا آکسفیم کی وہ اناؤنسمنٹ کہ آکسفیم نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم افریقہ اور پاکستان اور ایتھوپیا کے علاوہ اب ہم یو کے اندر بھی کام کیا کریں گے, کیونکہ یو کے اندر بھی اتنی غربت بڑھنے لگ گئی ہے کہ اب آکسفیم کو جو ہے یو کے اندر بھی اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ نے اوقاف کا ذکر کیا. اگر آپ کسی بھی پاکستانی نوجوان سے پوچھیں کہ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی کون سی ہے تو وہ کہے گا یا آکسفورڈ کہے گا, کیمبرج کہے گا, یا ہارورڈ کہے گا, یا آئی وی لیگ یونیورسٹیز کا نام لے گا. تو یہ بنیادی طور پہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز بھی اوقاف کے ماڈل پہ کھڑی ہیں. یہ وہ سکسیسفل ماڈلز تھے جن کو ہم بھول چکے ہیں. اسی طرح آج کل وینچر کیپٹل کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. فیس بک, مارک زکربرگ, ایپل, یہ بھی بنیادی طور پہ وینچر کیپٹل ایک مشارکہ کی ایک فارم ہے. تو یہ اب عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے ماڈلز ہیں ہم نے ان کو کیئرفلی اسٹڈی نہیں کیا, اور اگر کوئی شخص سید ابوالعلا مودودی جیسا شخص کھڑا ہو کے وہ سولوشنز دیتا ہے تو ہم اس سے یہی پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ایون ود ان نان اسلامک سسٹمز کیا کوئی چیز کلوزر ٹو اسلامک فائنینس ہے یا نہیں. وینچر کیپٹل اس کی بہت اچھی مثال ہے, اوقاف اس کی بہت اچھی مثال ہے, انڈاؤمنٹس کی. اچھا ڈاکٹر اکرم صاحب, اگر ہم تھوڑا آبجیکٹیولی دیکھیں, یہ تو سارے مانتے ہیں کہ جی سید ابوالعلا مودودی از دا فادر آف اسلامک اکنامکس, لیکن اگر آبجیکٹیولی دیکھیں تو مولانا مودودی سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اسلامک اکنامکس پہ کام کیا ہے. مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب ہے, ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت کام کیا ہے, مقتدیٰ صدر نے بھی کام کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ مولانا مودودی کا لٹریچر جو ہے زیادہ پاپولر ہوا اور ان کو ہی فادر آف اسلامک اکنامکس کہا گیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے جس وقت کام شروع کیا ہے پاکستان میں, اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر جس وقت آنا شروع ہوا ہے, اس وقت جماعت کی بنیادی طور پہ لٹریچر پہ رکھی گئی کہ اور اس کے پڑھانے کا اور اس کے حوالے سے ایک زمانے تک جو ہے خوب کام ہوا ہے. اور اس کے بعد اسی کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا کے جو شاگرد میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر اس کو کام کو لے کے آگے بڑھے ہیں. اگر آپ اسلامی حکمت معیشت دیکھیں جو کہ 1968 یا 69 میں کراچی سے وہ کتاب چھپی ہے, یہ ایک پورا گروپ تھا جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا اسلامی معاشیات کے اوپر, اور اسلامی حکمت معیشت کی صورت میں وہ سامنے آیا جو کہ جماعت اسلامی کے 1970-71 کے جو انتخابات تھے ان میں بھی مینیفیسٹو کے طور پہ سامنے آیا. اور یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا کے شاگرد جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لے کر چلے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے تحت جو کام ہوا ہے اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسلامی تحریک کے ساتھ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے جا کے کام کیا ہے, ملائیشیا میں کیا ہے, دوسرے ملکوں میں, اور اس طرح سے کئی ملکوں میں یہ کام جو ہے بیک وقت شروع ہوا ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس وقت دنیا کی کوئی 100 سے زیادہ 130 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آج اسلامی معاشیات پڑھائی جا رہی ہے. یہ
وہ محنت ہے، وہ جدوجہد ہے جو کہ مولانا کے شاگردوں نے مولانا کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پیچھے اگر جماعت اسلامی پاکستان نہ ہوتی تو شاید یہ کام نہ ہو پاتا۔ آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر حمید اللہ کا، آپ نے ذکر کیا مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب کا۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے بہت اچھی کتاب لکھی، لیکن ان کی فکر بنیادی طور پہ یہ تھی کہ یہ نظام تو اسلام نے دیا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ ان کی فکر کا نچوڑ آخر میں جا کے یہ نکلتا ہے، لیکن مولانا کی فکر کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، یہ صرف جو ہے وہ ماضی کے لیے نہیں تھی، صرف ثواب کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو اسلام کا نظام معیشت ہے، یہ نظام معاشرت ہے، یہ پورا نظام زندگی ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس فکر کو کے آگے بڑھے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر یہ فکر آگے بڑھی، اور دنیا میں پاکستان میں شاید مولانا کو اتنا نہیں سمجھا گیا اور اتنا نہیں پڑھا گیا، اتنا اس پر کام نہیں ہوا جتنا مولانا کی فکر کے اوپر دوسرے ملکوں کے اندر کام ہوا ہے۔ اور بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا اکرم بھائی کی بات میں کہ مولانا کا اصل جو کنٹریبیوشن ہے کہ جو دقیق علمی موضوعات سمجھے جاتے تھے اور بڑی بڑی علمی اصطلاحات، چاہے وہ مغربی مفکرین کی ہوں یا فقہاء اکرام کی ہوں، ان کو انہوں نے ایک عام فہم انداز میں پیش کیا، اور ایک جدید پڑھے لکھے فرد کے لحاظ سے چاہے وہ تفسیر اپنی لکھی یا یہ مباحث معاشیات کے، تو اس میں دیکھیں کوئی بہت دقیق جو اکنامکس کی اصطلاحات ہیں ان کو استعمالی، بلکہ اس کے اپنے مفہوم کو ٹرانسلیٹ کیا عام زبان میں، تو لوگوں کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہوا، اور جس کی وجہ سے مولانا کا لٹریچر اتنا عام لوگوں تک پہنچا اور مؤثر ثابت ہوا۔ قافلہ سالار تھا، اچھا، ایک اعتراض جو ہے مولانا مودودی پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے بنیادی طور پر جاگیردارانہ نظام کو ایک اسلامک کور دیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جاگیردارانہ نظام کے علاوہ بلکہ مولانا پہ اور جماعت پہ ایک الزام یہ بھی لگا کہ جی یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہیں۔ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ جب جماعت اپنا کام کر رہی تھی تو ان کے مد مقابل زیادہ اشتراکی قوتیں تھیں، اشتراکی تحریکیں پورے زوروں پر تھیں، ادیب حضرات میں بھی، طلباء میں بھی، مزدوروں میں بھی۔ جماعت نے ان کے مقابلے میں لٹریچر بھی تیار کیا اور ان کا عملی میدان بھی مقابلہ کیا۔ اب دنیا کیونکہ وہ ایک بائی پولر سسٹم میں تھی، ایک طرف مغربی اقوام تھیں جو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی اور ایک طرف اشتراکی ممالک تھے، تو جب اشتراکی نظریات کا زیادہ قوت سے وہ مقابلہ کیا گیا تو انہوں نے جیسے یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، یہ اس اصول کے تحت جماعت پہ یہ لیبل لگا دیا گیا کہ یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہیں۔ حالانکہ مولانا نے جتنی جاندار تنقید اشتراکی نظام پہ کی ہے اتنی ہی شدت سے سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کو بھی، سب سے زیادہ سود جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی چیز ہے، اس کو اٹیک کیا، اس پورے ان کے مغربی کلچر کو لوگوں کے سامنے اس کی خرابیوں کو اور کمزوریوں کو ظاہر کیا۔ جاگیردارانہ نظام کے حوالے سے جو بات ہے وہ مسئلہ ملکیت زمین جو مولانا کی کتاب ہے اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ کچھ علماء کی رائے پاکستان میں جو زمینیں ہیں ان کے بارے میں یہ تھی کہ یہ خراجی زمینیں ہیں اور لوگوں کو انگریزوں کی طرف سے وفاداریوں کے سلسلے میں ملی ہیں، ان سب کو حکومت کی طرف سے قبضے میں لے لینا چاہیے اور جاگیرداری نظام کو ختم کر دینا چاہیے، اور ایک مخصوص لمٹ سے زیادہ جتنی کہ آدمی خود کاشت کر سکے اس سے زائد زمین کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک رائے تھی۔ لیکن مولانا نے بہرحال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کی مثالوں سے جس بات کو سمجھا اس کو پیش کیا کہ اگر کسی نے زمین وراثت میں پائی ہے،
اگر کسی نے خرید کے لی ہے، اگر کسی نے خود محنت کر کے ایک چیز کمائی ہے، تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی ملکیت کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں، اگر وہ جائیداد معاشرے کے لیے مجموعی طور پر نقصان دہ ہو رہی ہے تو حکومت اپنی پالیسیوں کے تحت اس میں کسی نوعیت کی تحدید کر سکتی ہے، لیکن یہ اصول نہیں ہے کہ ایک حد سے زیادہ ملکیت میں نہیں ہو سکتی چیز۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے جس کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست سمجھتے ہوئے انہوں نے پیش کیا ہے، اور جو لوگ اس رائے سے متفق نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا نے جاگیرداری کی حمایت کی ہے اور اس کو جاگیرداری کو ختم ہونا چاہیے۔ وحدت امت کا تھا وہ باوفا پیغام بر، لے چلا دشوار راہوں کے لیے عزم سفر، مشکلوں کے سامنے تھا ہر قدم سینہ سفر، عشق سرکار دو عالم سید ابرار تھا، قافلہ سالار تھا وہ، قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا وہ، قافلہ سالار تھا۔ ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اگر میں اس کو ریفریس کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر آج مولانا مودودی اس دنیا میں واپس آئیں اور یہاں پر موجود اسلامک بینکس کو دیکھیں تو ان کا تاثر کیا ہوگا؟ اب تینوں سے میں اس پہ جو ہے رائے چاہوں گا۔ بنیادی طور پہ ہم دیکھیں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ سود کی شناخت بیان کی، سود کے حوالے سے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور بینکاری نظام جو اس وقت قائم ہوا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی 250-300 سال کی ایک تاریخ ہے جس کے اندر بینکاری نظام جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا آج اس نہج کے اوپر پہنچا ہے۔ مولانا کے زمانے میں اتنا تو ڈیولپ نہیں تھا جتنا آج ہم بینکاری نظام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اسلامک پرسپیکٹیو میں بینکاری کا کوئی تصور جو ہے وہ شاید کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ آپ ڈاکٹر باقر الصدر ان کی تحریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی تحریر اس وقت جو ہے وہ موجود بھی نہیں تھی، صرف یہ کہ سود کی شناخت بیان کی جاتی تھی، اس کی برائیوں کو بیان کیا جاتا تھا۔ لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب کوئی تصور نہیں تھا تو اسلامی بینکاری کا تصور جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پائنیئر وہ کام ہے کہ جو اسلامی تاریخ میں شاید کم ہی کہیں پہ ملے گا، اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ ایک جو شکل ہو سکتی ہے وہ بھی مولانا نے پیش کی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جیسے ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے ایک پوری کتاب جس کے اندر پورا ایک نقشہ کار دے دیا گیا کہ بینک کس طرح سے قائم کیا جائے گا، اس کو کیسے چلایا جائے گا، موڈز آف فائنینسنگ کیا ہوں گے، اور ادر اس کے جو بھی آسپیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک مکمل کتاب جو ہے، اور یہ تحریر اس انداز میں مکمل آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ انور اقبال قریشی صاحب کا بڑا اچھا چشم کشا کام ہے جو انہوں نے کیا، باقر صدر کا میں نام لے چکا ہوں، انہوں نے جو کام کیا یہ بڑے کام تھے، لیکن اس طرح سے ایک مربوط انداز میں نظام کو پیش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریروں کا جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے جو پریکٹیکل فارم میں آیا ہے۔ آج جو بینک قائم ہوئے ہیں ان میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، اور ان مسائل کے پیچھے بھی علماء اکرام موجود ہیں کہ اگر وہ فتاوی ہیں تو وہ علماء اکرام کے فتاوی ہیں، ان کی روشنی میں بینکاری نظام چل رہا ہے، اگر وہ فتاوی نہ ہوں تو یہ بینکاری نظام کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد اور یقین بھی نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کا آغاز کیا تھا وہ آج آئیں گے تو اس کے اوپر پہلے تو خوش ہوں گے کہ ایک وہ کام جس کی ابتدائی فکر انہوں نے دی وہ آج پریکٹیکلی دنیا بھر کے اندر جو ہے ٹریلینز آف ڈالرز میں اس کا بزنس ہو رہا ہے، ٹریلینز آف ڈالر میں، اور اس طرح سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ برانچز قائم ہو چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ اس کا پورا محاکمہ بھی کریں گے آگے کہ جو چیزیں ہم اس وقت کر رہے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے صرف اسلامائز کیا ہے، کہ جو ہم نے مغرب نظام بینکاری میں دیکھی ہیں ان کو اسلامائز کر لیا ہے، لیکن ضرورت تو اسی چیز کی ہے کہ اس کی اوریجنل فکر کے اوپر ان کو اٹھایا جائے، جو اسلامی فکر ہے اس کے اوپر ان چیزوں کو اٹھایا جائے۔ اور ان میں کئی اعتراضات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اسکالر جو ہیں وہ بات بھی کرتے رہتے ہیں،
ان چیزوں کو اگر ختم کر دیا جائے اور اسلامی پرسپیکٹیو میں اس کو پوری طرح سے لے آیا جائے تو میں سمجھتا ہوں مولانا آگے سب سے پہلے کام یہی کریں گے کہ اس کی خرابیوں کو کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک گروپ جو ہے وہ اسکالرز کا اکٹھا کریں گے جو اس کی فوری طور پہ اس کی خرابیوں کو دور کر کے بہتر ایک نظام جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اچھا جناب، تو اسلامی بینکاری موجودہ جس شکل میں چل رہی ہے اس حوالے سے یعنی مولانا محترم اگر دیکھیں تو کیا رد عمل ہوگا؟ اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلامی بینکاری محض اس کا کام نہیں ہے کہ سود نہ ہو، بلکہ اسلامی بینکاری در حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے فائنینشیل میٹرز میں جتنی تعلیمات دی ہیں ان سب کو وہاں پہ نافذ کیا جائے اور ان کی روشنی میں کام کیا جائے تو وہ اسلامی بینکاری ہے، ورنہ صرف اس کو بلا سود بینکاری کہہ سکتے ہیں، اسلامی بینکاری شاید نہ کہا جا سکے. اسلام میں ربا کو بھی حرام کیا گیا ہے، غرر کو منع کیا گیا ہے، قمار کو منع کیا گیا ہے، دو طرح کی کانٹریکٹس کو آپس میں کمبائن کرنے سے منع کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اصول ہیں. اگرچہ جو موجودہ اسلامی بینک کام کر رہے ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم تمام اصولوں کی پیروی کرتے ہیں جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اور یہ ہے کہ جتنے متبادل طریقے ہیں یہ وہ طریقے ہیں یعنی جو سود کے مقابلے میں استعمال ہو رہے ہیں جو اسلامی معاشروں میں ہمیشہ رائج رہیں اور ان کو تقریباً تمام مکاتب فکر کی طرف سے جائز سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ بیوع پر مبنی طریقے ہوں، بے مرابحہ، سلم، بے استثناء، یا پارٹنرشپ بیسڈ ہوں، مشارکہ، مضاربہ وغیرہ، یا اجارہ. تو یہ بنیادی کانٹریکٹس ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور ان کو تمام جائز سمجھتے ہیں. تو کانٹریکٹس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی اچھے سے اچھا اسلامی ادارہ بھی بنائیں گے تو انہوں نے انہی کانٹریکٹس کو استعمال کرنا ہے. مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے پریکٹیکل سائٹ پر، آپریشنل سائٹ پر. اس میں دو وجوہات سے دقتیں ہیں. ایک دقت ہے کہ ٹرینڈ افراد، تربیت یافتہ افراد جو پوری طرح شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہوں ان کی اویلیبلٹی. بینک اپنے کام کو چلانے کے لیے عام طور پر انہی افراد کو زیادہ تر ہائر کرتے ہیں جو کنونشنل بینکوں میں کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، اور انہیں تھوڑی تربیت، 3-4 دن کی تربیت دے کے میدان میں اتار دیتے ہیں کہ آپ اسلامی بینکنگ کریں، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اگر شرائط کو پوری طرح نام ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کیا نتائج نکلیں گے. تو بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. دوسری وجہ ہے دونوں نظاموں کا ایک ساتھ چلتے رہنا، ڈوئل جو سسٹم ہے، کیونکہ سودی بینکاری جو ہے وہ ابھی بھی 80% ہے ٹوٹل بینکنگ سیکٹر کا، اور اسلامی بینک جو ہیں وہ 20% بمشکل ہیں. تو اسلامی بینکوں کو سروائیو کرنے کے لیے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، اور جو پروڈکٹس ان کے پاس ہیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم بھی وہ پروڈکٹ پیش کر سکیں. اگر ساری بینکاری اسلامی بنیادوں پر ہو تو بہت سی خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں. یہ جو ابھی یعنی کائبور کو بینچ مارک کے طور پر یوز کرنا پڑتا ہے وہ نہ ہو، اس کی جگہ کوئی اور اسلامک بینچ مارک آ سکتا ہے. ابھی اسلامی بینک اگر کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے پروفٹ شیئرنگ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا کاروباری طبقہ کہتا ہے نہیں جی ہم اپنا پروفٹ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، آپ ہم سے اپنا فکس ریٹرن لیں اور ہمیں یہ نہ پوچھیں آپ کا پروفٹ کتنا ہے. تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں عملی، اور ان کا حل یہی ہے کہ انشاءاللہ بینکنگ بڑھ بھی رہی ہے، اسلامی بینکنگ کا پورشن، اس کو کوشش کر کے زیادہ بڑھانا چاہیے، اور جب یہ 50% سے زیادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب اگر اسلامک بینکنگ کو آج اگر دیکھتے تو یقیناً غیر مطمئن تو ہوتے، مگر جو خیال انہوں نے پیش کیا کہ لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اس کو آپ کہیں کہ جو حالات ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے ونڈیکیٹ کر دیا، یا آپ کہیں کہ ان کی بات کو درست ثابت کر دیا. اس طرح کے آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سود کا دروازہ جو ہے وہ قانون کے ذریعے سے بند ہونا چاہیے.
یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیول بینکنگ سسٹم ہو، جس طرح ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب نے بھی کہا، اور اس میں اسلامک بینکنگ کا شروع میں بہت کم پورشن ہو اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ کنونشنل بینکنگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہتر نتائج دے گا۔ تو انہوں نے جس طرح کہا کہ قانون کے ذریعے سے سود کو پہلے ختم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے حکومت کو اپنی جو تمام مالی معاملات ہیں ان کو غیر سودی بنیادوں پر لے کے آنا چاہیے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہو سکیں۔ پاکستان میں قانونی طور پہ بھی سود کو نہیں یعنی اللیگل قرار دیا، اور جب کورٹ کا فیصلہ آیا بھی تو پھر اس کے بعد حکومت ہی نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، اور ایک بہت عرصے تک جو ہے وہ التوا کا شکار رہا اس کے اوپر، فیصلہ کے اوپر کارروائی بھی۔ تو اور حکومت نے اپنا جو مالیاتی نظام ہے، جو اپنی فسکل سائیڈ ہے، اس کو بھی غیر سودی بنیادوں پر نہیں ترتیب دیا۔ تیسری بات یہ کہ شرکت و مضاربت کا جو اصول مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں پیش کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس معاشرہ بھی اس طرح کا ہو کہ وہاں باقی میں دیانت کا یہ معیار ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کر سکیں۔ تو اس کے لیے افراد کی تربیت کی، ان کی اخلاقی تطہیر کی جو ضرورت ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو اخلاقی اصول ہیں اسلام کے، تو ان کو بہت زیادہ اجاگر کیا۔ وہ اگر اسلامی بینکوں کا آج کا جو نظام ہے وہ دیکھتے تو ان کو یوں تو مایوسی ہوتی کہ سود کے حوالے سے جو بھی انہوں نے عقلی دلائل پیش کیے ہیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلامی بینکاری کے بعد ان سب کو واپس لینا پڑے گا۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ارتکاز دولت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ہر شخص کو یکساں مواقع حاصل نہیں ہیں سرمایہ کی فراہمی کے، اگر وہ سود دے سکتا ہے تو اس کو سرمایہ ملے گا، اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو سرمایہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلامک بینکنگ میں بھی نظر آتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی کلائنٹ ایسا نہیں ہے جس کو اسلامک بینک سرو کر رہا ہو اور اس کو کم ریٹ پہ کنونشنل بینک نہ سرو کر سکے۔ کوئی بھی ایسی کلائنٹ بیس نہیں ہے کہ جس کو صرف اسلامک بینکنگ ہی جو ہے وہ کیٹر کر رہی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک مایوس کن منظرنامہ تو پیش کرتی ہیں، مگر ان کو اس لحاظ سے ایک یقیناً یہ ان کے لیے ایک حوصلہ افزا امر ہوتا ہے کہ کم سے کم لوگوں میں یہ واضح ہے کہ شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں تمویل کے وہ کیا ہیں۔ تو یہ ابھی بھی ہر ایک کے اوپر الحمدللہ واضح ہے، اور ہم اسلامک فائنینس کا بھی جب لٹریچر پڑھتے ہیں تو خود مولانا تقی عثمانی صاحب اور دیگر جو علماء کرام ہیں، وہ جو آئیڈیل موڈ آف فائنینسنگ ہے وہ شرکت و مضاربت ہی جو ہے کہتے ہیں کہ آئیڈیل موڈ آف فائنینسنگ شرکت و مضاربت ہی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ظاہر ہے کہ ایک وسیع تر تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، مقاصد شریعت کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو وہ اس قسم کے سولوشنز کو جو کہ آپ کہیں کہ آئیڈیل نہیں ہیں وہ پروموٹ تو نہیں کرتے، وہ ان کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ کم سے کم آئیڈیل جو ہے وہ ہمارے نظروں سے محو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ اس کی طرف یقیناً کہتے ہیں کہ ہمیں شرکت و مضاربت کو زیادہ زیادہ یوز کرنا چاہیے، اور ان کی تحریروں میں یہ جو تیقن اور آپ کہیں کہ ایک ہمت دکھتی ہے کہ کوئی بھی نظام ہے اس کو ظاہر ہے جب ہم تبدیل کرنا چاہیں گے، ایک تغیر چاہیں گے، تو کچھ نہ کچھ ایک ظاہر پرابلمز آتی ہیں، کچھ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا سمت سفر ہی جو ہے دوسری طرف کر لیں، یا اپنی منزل ہی جو ہے وہ دوسری طرف کر لیں۔ جب ہم پہ واضح ہے کہ سود کے یہ نقصانات ہیں، اور اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس قسم کے کرائسز آئے ہیں ان کا سبب بھی یہ سودی نظام ہی رہا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں اور اس کا ایک الٹرنیٹیو کی طرف جب دنیا بھی جا رہی ہے، اب جیسے دنیا نے لائبور کو چھوڑا، تو جب دنیا خود انٹرسٹ بیس سسٹم سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کا ایک متبادل جو ہے وہ تلاش کر سکتے، اور اسلامک جو الٹرنیٹیوز ہیں جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی کہ مضاربت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ وینچر کیپٹل کی طرح نظر آتا ہے، اسی طرح شرکت کے کچھ اصول جو ہے وہ ہمیں کارپوریشن کے سسٹم میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں ایک اجتہادی بصیرت کے ساتھ اگر مزید ان سسٹمز کو امپروو کیا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایک ساؤنڈ کارپوریٹ گورننس کے تحت، تو یہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف توجہ رہے۔ مولانا مودودی صاحب کا اس کی طرف اصرار ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ بیسٹ سولوشن ہے اس پہ ہمیں قناعت نہیں اختیار کر لینی چاہیے۔ آپ تینوں حضرات ماشاءاللہ سٹارز ہیں اس فیلڈ کے، اور آپ لوگوں نے جب مولانا مودودی کو پڑھا آپ سب انسپائر ہوئے اس سے، اور آپ نے اپنا جو ہے کریئر پاتھ چینج کر دیا نا، آپ کنونشنل سائٹ پہ نہیں گئے، آپ نے اس کے لیے قربانی دی۔ اچھا، ہر انسان اکیڈیمیا میں تو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، زیادہ تر ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ تو سارے اکیڈیمیا میں جا سکتے اور نہ ہی زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکنامکس کے بیک گراؤنڈ کے ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو اس کا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ بھی اس طرح سے نہیں ہے اور وہ اکیڈیمیا میں بھی نہیں جانا چاہتا،
اس کے لیے کیا مولانا مودودی کے اس تصور کے اندر کوئی اٹریکشن یا انسپائریشن ہے؟ مثال کے طور پہ اس کی ایک ایگزامپل تو ہمیں ملتی ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے. نہ وہ اکانومسٹ ہیں، بائی ٹریننگ تو ڈاکٹر ہیں بلکہ، لیکن انہوں نے اسی مولانا مودودی نے جو تصور پیش کیا قرض حسنہ کا، دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک قسم کا قرض حسنہ کا بینک بنا دیا، اور پچھلے سال جو ہے ان کو نوبیل اکنامکس کے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا. تو جو نان اکنامکس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کوئی انسپائریشن ہو سکتی ہے فرام دی اکنامک تھاٹ آف مولانا مودودی؟ آپ تینوں میں سے جو بھی اس پہ چاہیں. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، جیسے میں نے عرض کیا، جس وقت انہوں نے لکھی، اس کے بعد جماعت اسلامی نے ان کی فکر کو آگے بڑھایا. اس وقت پڑھنے لکھنے کا رواج بہت زیادہ تھا، کتاب کی ایک اہمیت تھی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار ہوا. لیکن آج کے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور کتاب تو یعنی وہ چیز ہوگی جسے قصہ پارینہ کہیں، وہ معاملہ ہوا. اصل میں جو ضرورت ہے کہ آج بھی ہم اس کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اگر موجودہ دور کے جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور جس میں سوشل میڈیا کے مختلف آسپیکٹس ہیں، ان کو لے کر اس کے اوپر جو ہے سید مودودی کی جو وہ فکر ہے اس کے اوپر ہم کلپس بھی بنا سکیں. اس کی پریکٹیکل جو شیپ اس وقت دنیا میں آ رہی ہے، جو دنیا نے دیکھا ہے کہ سید مودودی نے ایک آئیڈیا پیش کیا، آج دنیا میں وہ امپلیمنٹڈ ہے، اور لیکن ہم اس کو اس طرح سے نہ کیش کرا سکے، نہ وہ بات لوگوں کے سامنے لا سکے. اسی طرح سے ایک تحریر میں نے ان دنوں میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 میں کہا تھا کہ نظام سرمایہ داری اور نظام اشتراکیت کے بارے میں جو ہے وہ پیشگوئی کی تھی، لیکن وہ پیشگوئی ہم لوگوں کے سامنے نہیں لا سکے کہ کس طرح سے اشتراکیت اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور اس کے بعد نظام سرمایہ داری کے اوپر لوگوں کا اعتماد جس طرح سے متزلزل ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو بھی باشعور طبقہ ہے اس حوالے سے سوچتا ہے کہ اس نظام کا کوئی متبادل ہونا چاہیے. لیکن وہ متبادل کیسے ہم لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک کی ضرورت ہے کہ اس صورت کے اندر لوگوں کے سامنے سید مودودی کے افکار کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے، اور کس طرح سے انہوں نے الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ دیے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے وہ ایک ذہن تیار کیا جائے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا. ایون آپ دیکھیے کہ ابھی بھی ہم کہیں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا اور جو کچھ ان کے اوپر لکھا گیا، ان کے معاشی افکار کے اوپر لکھا گیا، شاید لاہور جیسا شہر جو ایک طرح سے مرکز ہے، علمی مرکز ہے، وہاں پہ بھی وہ تحریریں آپ کو ساری کی ساری نہیں ملیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے اگر ایسا ہو سکے، یا جماعت اسلامی پاکستان اس حوالے سے کوئی پیش رفت کر سکے کہ ایک اس طرح سے ایک سیل جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہو کہ مولانا کی فکر کو جو ہے وہ اس طرح سے موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ نسل نو کے سامنے لایا جائے، تاکہ نسل نو اس کے حوالے سے ان کو پتہ بھی چلے کہ کیا فکر ہے اور اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہم مولانا کی فکر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جزاک اللہ. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں اکرم صاحب نے کہا کہ لوگ کتاب سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سبھی اظہار کرتے ہیں، خاص طور پہ جو اکیڈیمیا میں وہ زیادہ یہ اس بات کو تجربہ کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکسٹ بک بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور موبائل میں پریزنٹیشنز دیکھ کے ساری تیاری ان کی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے جو ذرا کمزوری کی طرف کا ہے، لیکن اس نسل کی میں یہ بات ضرور ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف ان میں کیپیسٹی زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ نئے انیشیٹیوز لینا اور بہت ینگ ایج میں چیزیں کرنا، یہ ہمیں ایک عمومی طور پہ معاشرے میں نظر آتا ہے. تو اگر ان تک یہ فکر صحیح پہنچے تو یہ بہت سارے تجربات اس فکر کے مطابق شروع کر سکتے ہیں اور نئے سے نئے ادارے وجود میں لا سکتے ہیں جو اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروباری سلوشنز فراہم کریں لوگوں کو، اور دین کے مطابق خود اپنے لیے بھی روزگار فراہم کریں اور دوسروں کو بھی روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ بنیں. بالکل جی، بجائے اس سے کہ نوجوان اسلامی بینکوں کی طرف دیکھیں، نوجوان اپنے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کھڑا کر سکتے ہیں، خاص طور پر فن ٹیک کے دور میں اپنے جو ہے مشارکہ ہاؤسز بنائیں، اپنے جو ہے اسلامک وینچر کیپٹل فنڈز بنائیں. 2 سوال ہم لیں گے، ہمارے پاس وقت کم ہے آڈینس سے، تو آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہے پہلے اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس یا تو مائک آ جائے گا
یا پھر آپ ڈائریکٹ جو ہے سوال کر لیجیے. ماسکو میں ہو گیا ہے اشتراکیت کا خون، مٹ گیا نیو یارک میں سرمایہ داری کا فسون، ختم ہو کر رہ گیا الہاد کا ہے اب جنون، روبرو اہل خرد کے فکر کی. مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے اسلام اور تین معاشی نظام. اس میں وہ تین معاشی نظام فیشزم، کیپٹلزم اور کمیونزم کی پہلے خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جو کمزوریاں ان کو بیان کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر وہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اخلاق کو رکھتے ہیں. یعنی اسلام کے جتنا بھی معاشی نظام ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ مولانا مودودی یعنی اسلام کے غلاف میں سارے معاشی نظام کو دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم اسٹیٹ لیول پہ دیکھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹ لیول پہ دیکھتے ہیں تو مولانا مودودی کی جو فکر ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جب تک مورل پرفیکشن نہیں ہوگی تو اکنامک پرفیکشن نہیں ہو سکتی. تو کیا مورل پرفیکشن کے علاوہ بھی اکنامک پرفیکشن ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیسے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت بنیادی سوال، اور محترم عطاء الرحمن صاحب نے بھی یہ سوال رکھا کہ اخلاق اور کردار معاشرے میں نہیں ہیں اور ہر طرح کی خرابیاں ہیں اس کے اندر اسلامی نظام. یہ یقینی بات ہے کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اسلام اور مولانا نے جو باقی نظاموں پر تنقید کی اس میں ایک بنیادی پہلو یہ تھا کہ ان نظاموں نے مذہب اور دین کو بالکل ایک طرف کیا اور دنیاوی طور پر نظاموں کو پیش کیا ہے، اور اسلام کا نظام تعمیر ہی اخلاقی بنیادوں پر ہوتا ہے. اس میں خوف آخرت بھی ہو، اس میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ بھی ہو، دیانتداری بھی ہو، ساری چیزیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ اسلام کا نظام، پہلی بات تو یہ ہے جو مولانا کی تحریروں میں بہت واضح ہے کہ اسلام ایک کل نظام ہے، اور یہ معاشی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، خاندانی نظام، یہ سب اس کے اجزاء ہیں، ذیلی نظام ہیں. اور کوئی ایک ذیلی نظام اکیلے سے کوئی نتائج نہیں دے سکتا جب تک کہ تمام نظام اپنی جگہ صحیح فنکشن نہ کر رہے ہوں، تو جب ہی اس کی آپٹیمل یعنی ہم کہیں گے ریزلٹس مل سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. فرد سے لے کے اور اوپر حکومت تک ادارے جتنے ہیں وہ غیر اخلاقی بنیادوں پر ہیں. ایک چھوٹا فرد ریڑھی والا ہے وہ بھی کرپشن میں ہے، ایک نائب قاصد ہے وہ بھی کرپشن میں ہے، ڈاکٹر ہے وہ نائب کرپشن میں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں کرپشن کے، اور حکومتی سطح پر جائیں تو وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض تعلیمات تو وہ ہیں اسلام کی جو ان امپرفیکشنز کے بغیر بھی ہم نافذ کر سکتے ہیں. جیسے یعنی اس وقت جو بینکاری نظام چل رہا ہے اس میں وہ کانٹیکٹس لیے گئے ہیں کہ جس میں ریٹرن اور ریکوری کو یقینی بنایا جا سکے، لوگوں کے اخلاق پہ نہیں چھوڑا جائے کہ منافع اصل میں ہوا کتنا ہے. ایک فکس ریٹرن لینے کے لیے جو کانٹریکٹس الاؤ کرتے ہیں جیسے مرابحہ ہے، اجارہ ہے، ڈیمنشنگ مشارکہ ہے، ان کو استعمال کیا گیا ہے. لیکن مشارکہ یا مضاربہ اگر اپنی صحیح شکل میں لانا ہے تو اس میں دوسرے فریق کی دیانت کا بہت بڑا دخل ہوگا کہ وہ اپنے منافع کو صحیح ڈسکلوز کرے اور ایمانداری کے ساتھ اپنا حصہ منافع کا رکھ کے اور سرمایہ فراہم کرنے والوں کو اس کا حصہ دے. اسی طرح نگرانی کے ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنا اگر کام کر رہے ہیں تو بھی بے ایمانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عدالتی نظام اگر صحیح کام کر رہا ہو تو کوئی کسی کے حقوق غصب نہیں کر سکتا، وہاں سے انصاف لینا ممکن ہے. لیکن جب یہ کوئی ادارے کام نہیں کر رہے ہیں تو جو اس وقت شکل ہے کہ بینکاری کا نظام جس طرح کام کر رہا ہے وہ ان پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے. لیکن
اگر ہمیں بالکل صحیح آپٹیمل لیول پہ کام کرنا ہے تو وہ جب ہی ممکن ہوگا کہ جب اوپر ٹاپ لیول سے لے کے نیچے تک ایک کم از کم معیار امانت اور دیانت کا موجود ہو اور اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہو، تو جب اس کے نتائج بھی صحیح نکلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بس ایک سوال جی، پریفرنس اسٹوڈنٹس کو ملے گی جی، ایک وہاں سے لے لیتے ہیں، وہ وہاں بھائی جو ہے ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف نام ہے سر میرا، اسٹوڈنٹ ہوں سر۔ جو ساری گفتگو میں نے سنی، اس کے اندر جو موجودہ اکانومی ہے وہ کیپٹلزم کو جہاں تک کرٹیسائز کیا گیا، چونکہ سوشلزم کو کم ڈسکس کیا گیا، تو کیپٹلزم کے جو سسٹم انٹرسٹ ہے اس پہ زیادہ زور دیا گیا، اور انٹرسٹ کے نتیجے میں جو آج کی دنیا ایکسپلائٹیشن بیسڈ بن گئی ہے اس پہ زیادہ زور دیا گیا۔ لیکن سر ہمارا بنیادی مسئلہ جو میرے خیال سے ہے کیپٹلزم کا یا آج کی دنیا کا، وہ انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سر انٹرسٹ کے بجائے جو آج ایکسپلائٹیشن دنیا کے اندر زیادہ ہے وہ موڈز آف کمیونیکیشن یا موڈز آف پروڈکشن کے اوپر تصرف ہے، نہ کہ انٹرسٹ ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر ٹاپ کے 10 بلینئرز کو دیکھیں تو وہ انٹرسٹ بیسڈ ان کا سسٹم ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کمیونیکیشن کے اوپر، پروڈکشن کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر ان کا تصرف ہے۔ اور گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر چونکہ یہ ایکسپلائٹیشن اس وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ 7 بلین لوگوں کو یکسر یہ جو ٹیکنالوجی ہے، کمیونیکیشن ہے، متاثر کرتی ہے، تو چونکہ 7 بلین سے جب وہ پیسے ہورڈنگ کے ذریعے ایک بندے تک پہنچیں گے تو وہ ایکسپلائٹیشن زیادہ ہوگی، نہ کہ وہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم پہ اوپر مبنی ہے۔ دوسری چیز کہ سر ہم جب مشارکہ یا مبرہ ہے، اسلامک اکنامک سسٹم ہے، سود کے علاوہ یہ تو نہ قرآن کا حکم ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، بلکہ یہ تو تب کی نبی علیہ السلام کی زندگی میں سے ڈیرائیوڈ سیکنڈری اور ٹرشری پرنسپلز ہیں۔ حضور نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مبرہ کریں، مشارکہ کریں، صرف سود، جو کہ قرآن کا حکم بھی ہے اور اسلامک اکنامک سسٹم بھی ہے۔ باقی تو ہم نے بعد میں 1400 سال کے اندر یہ چیزیں ڈیرائیو کی، اور آج کی دنیا چونکہ اکنامکلی اکانومک اور پولیٹکس ایک ساتھ مل کے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں، آج کی اکانومی ایسے تو نہیں چل سکتی، یا 7 بلین لوگوں کو تو آپ ایسے خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے جو کہ صحابہ کرام کے زندگی کے اندر جو ٹیکس کا صرف 4 سے 5 چیزیں تھی، زکوٰۃ تھا یا جزیہ وغیرہ تھا، وہ تھا۔ آج تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا، ویلفیئر کا ایک پورا سسٹم سٹیٹ دیکھتی ہیں، ان چیزوں پہ نہیں چل سکتا۔ آج اگر انٹرسٹ نے یا اس سسٹم نے ایکسپلائٹیشن زیادہ کی ہے تو ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ تب چند لاکھ لوگ غریب تھے، لیکن آج 7 بلین میں سے اگر 1 بلین غریب ہیں اور 6 بلین کھا رہے ہیں، تو انٹرسٹ نے تو ہمیں بیک فائر کے بجائے یہ ایک اچھے سمت ہمیں کم از کم خوشحالی کی طرف تو لے کے چلے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہمارے اسلامسٹ جہاں بھی اس نظام کے اوپر آئے ہیں، انہیں پریکٹیکل سسٹم ملا ہے، تو انہوں نے یہ بھی پروف کیا ہے کہ آئدر دیئر سسٹم واز امپریکٹیکل اور دے لیک دا کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ دا سسٹم۔ تو سر یہ میرے کوشچن ہے۔ جی آپ میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہے؟ جی آپ نے جس طرح کہا کہ مشارکہ اور مضاربہ جو ہے وہ یعنی کہ اوریجنل اسلامک سورس آف فائنینس نہیں ہے، اس حد تک بات تو ٹھیک ہے کہ ان کا جو اجرا ہے یا ان کا جو اوریجن ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں شروع ہوتا ہے، وہ پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں دین میں ایک چیز ہے کہ معاملات میں ہر چیز مباح ہے جب تک کہ اس کی ممانعت نہ ہو۔ تو اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ ہے جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اسلامی اصولوں پہ اس کو پرکھیں، اور اس میں اگر کوئی قباحت نہیں ہے تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اس کو آئیڈیل موڈ آف فائنینسنگ کیوں کہتے ہیں، اس پہ میں تھوڑا سا مختصر تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سودی قرض ہے وہ اس کو ملتا ہے جو سود ادا کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ کوئی کولیٹرل رکھتا ہو یا وہ اپنی یہ کیپیسٹی دکھا سکے کہ اس کے پاس اتنی انکم ہے کہ وہ سود کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں دکھا سکتا یا اس کے پاس پہلے سے کچھ سرمایہ نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی بینک جو ہے وہ سرمایہ نہیں دے گا، قرض نہیں دے گا۔ ابھی آپ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا اگر جائزہ لیں تو پاکستان کے پورے بینکنگ سیکٹر میں جو لونز ہیں 75% وہ بڑی کارپوریشنز کو جاتے ہیں،
اور SME سیکٹر جو آپ کو کہیں کہ 80% تک امپلائمنٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے، اس کو پورے بینکنگ سیکٹر سے صرف 7% جو ہے وہ قرض ملتا ہے. اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جو 40% سے بھی زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ دیتا ہے، اس کو پورے بینکنگ سیکٹر میں صرف 1 یا 1.5% جو ہے وہ قرض دیا جاتا ہے. تو یہ جو سود کے اوپر یہ قرض جو سود کے اوپر دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کو یکساں مواقع نہیں ہے سرمایہ کی فراہمی کے. مگر مشارکہ اور مضاربہ میں کیا ہوگا کہ اگر آپ مضاربت کرتے ہیں تو آپ سرمایہ فراہم ہی نہیں کر رہے، آپ کے پاس صرف اسکل ہے جو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس اسکل کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے پروجیکٹ کے پراسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے، آپ کے پروجیکٹ کی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے، کوئی سرمایہ کار یہ دیکھے گا کہ اگر آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو کیا اتنا پروفٹ ارن ہو سکتا ہے کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہو. تو مضاربت میں کیا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کو سرمایہ مل جاتا ہے آپ کے پوٹینشیل کی وجہ سے. مشارکہ میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو پورا سرمایہ نہیں فراہم کرنا، جو دوسرا آپ کے ساتھ پارٹنر ہوگا وہ بھی سرمایہ فراہم کرے گا. تو یہ آئیڈیل موڈ آف فائنینس اس طرح ہو جاتے ہیں کہ یہ انکلوزیو ہے، یعنی کہ ان میں اس بات کو نہیں دیکھا جا رہا کہ آپ کے پاس پہلے سے سرمایہ کتنا ہے. مولانا مودودی صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح سے ایک یعنی آپ کہیں کہ ایک تمثیل میں اس طرح واضح کیا کہ جو سودی نظام ہے اس میں جب تک کہ جو سمندر ہے اس میں خود آپ کا اپنا بھی قطرہ نہیں موجود ہے، آپ کا اپنا بھی کچھ پانی نہیں موجود ہے، تو آپ کو کچھ نہیں ملتا اس میں سے. یعنی کہ جب تک کہ بینک میں خود آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے، خود آپ کے پاس کچھ سرمایہ نہیں ہے، تو سرمایہ دارانہ نظام میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. مگر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے سرمایہ نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ کے پاس ہے تو جو بڑی کارپوریشن ہے، جو بڑے سرمایہ دار ہیں، انہی کو قرض ملتا ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اس کو، میں آخری ایک بات کروں گا، ایک بہت اچھے انداز میں اس طرح سے بتایا، ان کا خود بینکنگ ایکسپیرینس بھی ہے. تو انہوں نے ایک لطیفے کے انداز میں اس طرح سے کہا کہ بینک وہ ادارہ ہے جو اس بات کی پوری تحقیق کرتا ہے کہ آپ کو واقعی میں قرض کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اس پہ واضح ہو جائے کہ ہاں آپ کے پاس اتنی انکم ہے کہ آپ کو واقعی میں ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا ضرورت سے زائد کسی چیز کو خریدنے کے لیے آپ قرض چاہ رہے ہیں، تو اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ قرض دیتے ہیں. ایک اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جو آپ کے سوال میں پہلا حصہ تھا کہ آج دور ٹیکنالوجی کا ہے اور اس میں ربا کا معاملہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، اور یہ بات آپ نے اچھی سوال آپ نے پیش کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے پیمانے پہ دولت کمانے والے کمپنیاں ہیں وہ انہوں نے کوئی کارخانے نہیں لگائے ہیں، بلکہ انہوں نے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور اس کی بنیاد پہ ایک بہت بڑا کاروبار دنیا بھر میں پھیلانے میں کامیاب ہوئے ہیں. چاہے یہ اوبر اور اس طرح کی ہم دیکھیں، اسی طرح سے باقی بھی جو سافٹ ویئر کی بڑی کمپنیز ہیں. لیکن ان مثالوں کو اگر ہم الگ رکھیں تو باقی جو کاروبار ہیں انہیں سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سرمایہ بینکوں ہی کے چینل سے ان تک پہنچتا ہے، اور وہاں پہ بہرحال سود اور یہ چیزیں اور موڈ آف فائنانسنگ ریلیونٹ ہوتے ہیں. ہاں یہ اپنی جگہ بات ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ انوویشن کا دور ہے، اور اگر آپ کوئی نیا آئیڈیا لانچ کر سکتے ہیں، کوئی نئی پروڈکٹ ایسی لا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بینکوں کی ضرورت کے بغیر ہی آپ بہت بڑے بڑے بزنسز اسٹیبلش کر سکیں، جن کی مثالیں موجود ہیں. اور ظاہر ہے وہاں آپ کو اخلاقی قدروں کی پابندی کرنی پڑے گی. اس میں شاید ربا اور یہ چیزیں اتنی ریلیونٹ نہ ہوں جتنا کہ اس میں دیگر اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. اچھا، چونکہ آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا کہ ان کو شاید فائنینسنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میرا پی ایچ ڈی تھیسس جو ہے وینچر کیپٹل پہ ہی ہے. تو جتنی بھی ٹیک کمپنیز ہیں ان کو جو فائنینسنگ ملتی ہے وہ بینک سے نہیں ملتی، ان کو بھی سود ملتا ہے، ان کو بھی فائنینسنگ ملتی ہے، لیکن ان کو وینچر کیپٹل فنڈ سے ملتا ہے. تو یہ بات ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ٹیک کمپنی میں بہت زیادہ جو ہے پوٹینشیل ہے، اور آج کل جو دنیا بڑھ رہی ہے، اگر آپ مارک زکربرگ کی نیٹ ورتھ دیکھ لیں اور پھر پاکستان کو جتنا قرضہ چاہیے وہ دیکھ لیں، پھر آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی جیب سے جو ہے وہ سارا قرضہ پاکستان کا جو ہے یا ایٹ لیسٹ جو اس سال ہمیں چاہیے وہ دے سکتا ہے. ہر ٹیک کمپنی کو وینچر کیپٹل فائنینسنگ نہیں ملتی، تو اس میں دوبارہ جو ہے مشارکہ والا پہلو آتا ہے کہ اگر جو وینچر کیپٹل جو کنونشنل وینچر کیپٹل ہے وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہے، اس میں بھی ایکسیس ٹو فائنینس سب کے پاس نہیں ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم مزید سیشنز رکھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اگر ہمیں اس میں تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں بالکل کہ ابھی جو انہوں نے بات کی، ایک تو سود کے حوالے سے، یہ چونکہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ قرآن پاک کی 7 آیات جو ہیں وہ سود کی حرمت کو بیان کر رہی ہیں، اور 32 کم از بیش احادیث ہیں جو اس کی حرمت کے اوپر ہے. تو اس لحاظ سے بڑا اہم ہے،
اور ابھی جیسے تفصیل اس کی آ گئی. اور دوسرا پہلو جس کے اوپر انہوں نے بات کی، اب دیکھیے کہ پروڈکشن جو ہے اس کو اسلام منع نہیں کرتا بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. ایک میں آیت قرآن پاک کی پیش کرتا ہوں کہ فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اللہ تعالیٰ تو دعوت دے رہے ہیں کہ زمین کی بنہائیوں میں پھیل جاؤ، اس کائنات کی وسعتوں میں جاؤ، اور فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اس میں جو رزق ہم نے لیا ہے تمہارے لیے، اس رزق کو جو ہے اپنے لیے ایکسپلور کرو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم کھجور کا پودا لگا رہے ہو اور قیامت قائم ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ وہ پودا لگا دو. یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ اسلام اس چیز کو ایمفیسس کرتا ہے کہ آپ پروڈکٹیو جو اسپیکٹ ہے اس کے اوپر توجہ دیں. لیکن اصل مسئلہ جس کو مغرب نے جس چیز کو لیا ہے وہ پروڈکشن کو لے لیا ہے اور ڈسٹریبیوشن کو چھوڑ دیا ہے. اسلام نے ڈسٹریبیوشن کو جو ہے وہ زیادہ زور دیا ہے اور پروڈکشن کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. یہ بنیادی طور پہ جس چیز کو مولانا نے بھی واضح کیا، اور اس حوالے سے ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو غربت بھی ختم ہو سکتی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور نوجوانوں کو یہ میسج جانا چاہیے کہ وہ اس میدان میں صرف جو ہے وہ کھانے والے نہ بنے بلکہ کمانے والے بنیں. لوگوں کے سامنے پروجیکٹ لے کر آئیں، لوگوں کے سامنے نئے وینیوز لے کر آئیں، کس طریقے سے ہم معیشت کو مزید جو ہے آگے کی طرف لے کر چل سکتے ہیں اور نوجوان اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی وقت کیونکہ اختتام پہ پہنچ چکا ہے اور واپس مغرب بھی ہونے والی ہے، تو بہت بہت شکریہ ہمارے پینلسٹ کا، سب نے وقت دیا اور دوسرے شہروں سے ہمارے پاس آئے اور یہ اس فیلڈ کے پائنیئرز ہیں. تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. قافلہ سالار تھا وہ، قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا وہ، قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا، قافلہ سالار تھا، ماسکو میں ہو گیا ہے اشتراکیت کا خون، مٹ گیا نیو یارک میں سرمایہ داری کا فسون، ختم ہو کر رہ گیا الہاد کا ہے اب جنون، روبرو اہل خرد کے فکر کی الغار تھا.